بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کی رحمت کا جوش میں آنا اور ایک گنہگار امتی کی بخشش ہو جانا۔ اس حدیث کو آپ نے غور سے اور توجہ سے سننا ہے۔ انشاءاللہ یہ حدیث اور یہ واقعہ آپ کے بہت کام آئے گا، آپ کو نیک اعمال کرنے میں اور اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے، اللہ کی رحمت کے امیدوار بننے کے لیے بہت کام آئے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل روز قیامت اللہ رب العزت کے سامنے ایک بندے کو حاضر کیا جائے گا۔ جب وہ رب کے دربار میں حاضر ہوگا تو رب تعالی حکم فرمائیں گے، اے فرشتوں، اس کا عمل جو ہے میزان میں اس کا وزن کیا جائے، اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جب اس کے ترازو کے اندر دونوں میں نیکیاں اور گناہ ڈال دیے جائیں گے تو اب یہ اس کا معاملہ ہوگا کہ ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے اور ایک گناہ کے اضافے کی وجہ سے نیکیوں والا جو پلڑا ہے وہ اٹھ جائے گا اور گناہوں والا پلڑا جھک جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک نیکی کم ہو جائے گی۔ اگر اس کے پاس ایک نیکی ہوتی تو اس کا نیکیوں والا جو پلڑا ہے وہ جھک جاتا اور گناہوں والا اٹھ جاتا، ہلکا ہو جاتا، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے بخشش کا اعلان ہو جاتا۔ اب اللہ رب العزت یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جب وہ بندہ پریشان اور نادم ہو کر رب تعالی سے التجا کرے گا، اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندے، اب جا اپنے کسی عزیز سے، کسی دوست سے، رشتہ دار سے، اولاد سے ایک نیکی مانگ کے لا، اور اس نیکی کو اپنے ترازو کے اندر ڈال، تو کیا وہ نیکی جو ہے وہ تیرے کام آتی ہے یا نہیں آتی۔ اب وہ بندہ جائے گا، لوگوں کے پاس گھومے گا، کسی سے نیکی مانگے گا، کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ وہ دن تو ایسا دن ہے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ میرے محترم دوستو، ایسا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم، افرا تفری کا عالم، ہر ایک بندہ اس کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، دوسرے کا غم نہیں ہوگا۔ بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بہن بھائی سے دور بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں یہ مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے۔ تو میرے محترم دوستو، ایسی صورتحال کے اندر جب اس بندے کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، کوئی دینے والا نہیں ہوگا، تو ایک انسان اللہ کے رحم و کرم سے وہ اس کے سامنے آئے گا اور پوچھے گا اس کو بلا کر، اے اللہ کے بندے، کیوں پریشان پھر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو یہ عرض کرے گا، اے اللہ کے بندے، میری ایسے ایسے اعمال کا وزن ہوا، ایک نیکی کم ہوئی جس کی وجہ سے میری بخشش نہیں ہو رہی۔ تو وہ بندہ کہے گا، سبحان اللہ، وہ کہے گا کہ میرے تو زندگی کے سارے گناہ تھے، میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، اور تیرے پاس اتنیاں نیکیاں ہیں، صرف ایک نیکی کم ہے اور تو اتنا پریشان ہے، اور میرے پاس صرف ایک نیکی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کہے گا، چلو ٹھیک ہے، میری تو بخشش ویسے بھی نہیں ہونی، کیونکہ زندگی بھر گناہ کرتا رہا، ایک نیکی میرے اعمال میں ہے۔ اگر تیری بخشش ایک نیکی کی وجہ سے ہوتی ہے تو تو یہ نیکی لے جا اور اپنی بخشش کروا۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ نیکی لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا، عرض کرے گا، باری تعالیٰ، ایک نیکی لایا ہوں، اب تو میری بخشش فرما دیجئے۔ رب تعالیٰ سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے، حسر مسکرا رہے ہوں گے۔ تو جب یہ بندہ عرض کرے گا تو رب تعالیٰ فرمائیں گے، اے فرشتو، میرے اس بندے کو بھی لاؤ جس نے یہ نیکی اس کو دی ہے۔ اس بندے کو لایا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے، اے میرے بندے، تیرے پاس ایک ہی نیکی تھی، وہ بھی تو نے اس کو دے دی، اب تیرا کیا ہوگا؟ تو وہ بندہ خدا عرض کرے گا، باری تعالیٰ، مجھ سے اس کا رونا دھونا، اس کا اس قدر غمگین اور پریشان ہونا برداشت نہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ میری تو بخشش ہونی نہیں، تو چلو اس کی ایک نیکی سے اگر بخشش ہو سکتی ہے تو اس کی بخشش ہو جائے، میں نے اس لیے ایک نیکی اس کو دے دی۔ اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندے، تو نے اب نیکیوں کا پلڑا جھکا لیا ہے اپنا، اس لیے کہ تیری نیکی آ گئی ہے اور نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ جھک گیا، وزنی ہو گیا۔ اب تجھے میں عین انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تیری بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔
اور اس بندے سے کہا جائے گا جس کے پاس ایک ہی نیکی تھی اس نے وہ دوسرے بھائی کو دے دی، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تیرے لیے بھی بخشش کا اعلان ہے، تیرے اعمال کی وجہ سے نہیں، چونکہ تیرے پاس تو کوئی نیکی نہیں، لیکن آج میں اپنی رحمت کی وجہ سے تجھے میں بخشتا ہوں، چل تو بھی جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے کتنا عظیم سبق ملتا ہے کہ صرف اعمال سے انسان جنت نہیں کما سکتا، بلکہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی اس کو بننا ہوگا۔ جب تک الاعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا امیدوار نہیں ہوگا تب تک انسان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔